جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج وفاقی کابینہ نے ایک اہم اجلاس میں تحریک لبیک پاکستان پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا، اور وزیر اطلاعات نے بریفنگ میں یہ کہا کہ آگے چل کے جو اس کا انتخابی نشان ہے اس کو بھی منسوخ کرنے کی جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ وزارت قانون کو اس حوالے سے لکھ دیا گیا ہے، اور یہ سب تحریک لبیک کے حوالے سے، ان کے امیر کے حوالے سے پچھلے دنوں نظر بندی میں بھی اضافہ کیا گیا، اور اس کے بعد آج جو ہے کہا تو یہی جا رہا تھا کہ جب معاملہ طے ہوئے، جب معاہدہ ہوا کہ پابندی بھی وڈرا کر لی جائے گی، لیکن یہ معاملہ سلجھنے کی بجائے الجھ کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں، الجھ اس لیے رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ فیصلہ سازی کرتے ہیں وہ فیصلہ سازی کرنے والے کنفیوز ہیں۔ یہ جو پابندیوں کا فیشن ہے نا، یہ پاکستان نہیں پوری دنیا میں بار بار آزمایا گیا، بار بار ختم ہو۔ آپ نے نیب پہ پابندی لگائی، آپ نے حیدرآباد کیس کیا، سب کچھ کیا، آپ نے معافیاں مانگ کے اس کو واپس لے دی، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ نے امریکہ کے کہنے پہ 10 اور لوگوں پہ پابندی لگائی، امریکہ نے خود طالبان پہ پابندی لگائی، امریکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے وہاں سے نکل گیا، ٹھیک۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس نہیں چلنے دیں گے تو پھر ایک بات یاد رکھیں کہ پھر آپ کے وہ سارے خدشات ٹھیک ثابت ہو جائے گے جو 10,000 دفعہ ان کو سمجھایا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ایک علماء کی تنظیم نہیں ہے۔ تحریک لبیک کے پیچھے 10 مولوی ہوں گے، تحریک لبیک کے چند مشائخ ہوں گے۔ تحریک لبیک پاکستان ایک خاص ولولہ سا لے کے اٹھی تھی، اور اس ولولے کی بنیاد غازی علم دین شہید کا ورثہ تھی، اور اس کے بعد ممتاز قادری اور خادم حسین رضوی صاحب 3 سال کی ٹوٹل فنامنا ہے۔ اس میں آپ اس وقت بڑے کہتے پھرتے تھے ہم شیڈول 4 لگا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم جو بھائی شیڈول 4 میں بندے ہوں گے تو لگاؤ گے نا تم۔ آپ دیکھیں کہ آستانوں میں یہ نہیں گھس سکتے، بڑے بڑے علوی پیر مولوی جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم لوگ سیاسی نعرے لگاتے ہو آخری عمر تک۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہو، ایک پوری کی پوری جو اس طرح کی کھیپ 3-4 سال میں تیار ہوئی ہے وہ تمہاری پابندی سے ختم ہو جائے گی۔ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ایک سیاسی صورتحال میں ہوتا ہے ایک انرشیا بن جاتا ہے، اور اس کے اندر آپ اس کے اندر ایک بال بناتے ہیں، جہاں کمزور صورتحال آتی ہے وہ پھٹ کے اس کو باہر آ جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز میں بتاؤں، گزشتہ 20 سالوں میں پاکستان کا جو رویہ مکمل طور پہ پرو امریکن رہا ہے، اور پاکستان نے یہاں پر جس طرح پرو امریکن رویے اس کے ساتھ پاکستان میں ایک خاص کیفیت پیدا کی ہے، اور ایک مذہبی طبقے کو کچلنے کی کوشش کی ہے، اور مستقل کی ہے، اور چلتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ مذہبی طبقہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی اب آخر میں ایک ساتھ ملتی ہیں تو کسی بھی جذباتی نعرے پہ کل اٹھ۔ حل کیا کرنا چاہیے ان کو دیکھیں، الیکشن کمیشن ان کو چلنے دینا۔ دیکھیں میری بات سنیں، الیکشن تو لڑ رہے ہیں، میری بات عثمان صاحب میری بات سنیں، اگر 4 پولیس والے مارنے کی بات ہے تو بے نظیر کی شہادت کے اوپر کتنے لوگ مرے ہیں؟ آدھا پاکستان کو آگ لگا ہے، وہ سوچ کو کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، آپ تاریخ اٹھا لینا کیا کچھ ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کس پارٹی کو آپ پابندی لگا ختم کرو گے؟ آپ کے اندر تھوڑی سی کوئی ایکومن ہونا چاہیے۔ دیکھیں جلوس نکالنے دیتے ہیں، جلسہ نکالنے، ایک ہوا نکلتی ہے، آپ سب کو ٹھیک ہے، ان کے راستے جس طرح کے بھی تھے آپ چینلائز کر سکتے تھے، کچھ کر سکتے تھے۔ ابھی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے ایم کیو ایم کو آپ نے برداشت کیا، کیا ایم کیو ایم سے زیادہ قتل کر دیے ہیں انہوں نے تحریک لبیک نے؟ کیا آپ خود ہے نا 11 ایم پہ، کیا ان سے زیادہ ووٹ لے لیے؟ ایم کیو ایم سے کم ووٹ لیے؟ ایم کیو ایم سے زیادہ۔ ایم کیو ایم پنجاب میں سوچ نہیں سکتی تھی، پنجاب میں 3rd میجر پارٹی، 2nd میجر پارٹی، وفاق میں 3rd میجر پارٹی، اور کہاں تمہارے ڈیموکریٹک پرنسپلز؟ یہ جو لوگ ہیں لاکھوں ووٹ ان کو دیتے ہیں، یہ سارے دہشت گرد ہو گئے ہیں۔ چلے جی، اگلا جو ایک اہم جو آج پیش رفت ہوئی ہے، مونس الہی صاحب بالآخر وفاقی کابینہ میں شامل ہو رہے ہیں، اور پرویز الہی صاحب کی پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، میرا خیال اسی کے ثمرات سامنے آ گئے ہیں، تو مبارک تو دینی چاہیے ایک اور وزیر جو ہے تفریق سے، اور مبارک تو دینے کیا ہے، اتحادی مضبوط ہو گئے۔ وہ جو تھا نا کہ ناراض بھی اور راضی بھی، وہ جو چل رہا تھا آخر شب کے آتے آتے ڈوب چلا میں خانہ پہ۔ دیکھیں میری بات سنیں، پاکستان میں ایک بات یاد رکھیں، جس دن اس ملک کا مقدر اس دن سنرے گا جس دن کوئی شخص اصولوں کی سیاست کرنے کے لیے کھڑا ہوگا اور پھر کہے گا اگر مجھے موت تک بھی اقتدار نہ ملے تو میں نہیں لوں گا، جس دن کو کمپرومائز کرنے آئے گا، یہ بریڈ کہاں سے آئے گی؟ یہ نہیں نو اچھا، برنی سینڈرز امریکہ میں یہ بریڈ مل گئی نا، ہارتا چلا
اسلام میں تو اصول میں تصور یہ ہوتا ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. ایک دن لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک تھا یہ تھے اور کچھ نہیں کہتے ضرور ہیں, اور ایک وقت آ جاتا ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا دنیا میں, خیر سے انسانیت خالی ہے. ایک آپ خود سوچیں, ہر طرح کا کمپرومائز کیا ہے افغانستان میں لوگوں نے سوائے تحریک طالبان نے. آج کس کے ہاتھ میں وکٹری؟ ان کے ہاتھ میں وکٹری. طاقت, قوت, ٹیکنالوجی, سیاست, دھونس, دھاندلی, کیا کچھ نہیں ہوا. کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو جہاں پر آیا کرتے تھے کہ ہم پوری دنیا, آپ مجھے خود سوچیں, پوری دنیا کے 230 ملک ایک حکومت کو ایکسپٹ کرتے ہوں اور اس حکومت کی اوقات دنیا کے اندر یہ ہو کہ آج وہ کسی جگہ جا کے دورہ نہیں کر پا رہی. کہاں جا رہا ہے اشرف غنی؟ کہاں جا رہا ہے اس کا وزیر خارجہ؟ اعزاز سید کو انٹرویو دے کر چپ ہو جاتے ہیں. یہ اوقات رہ گئی ہے ٹوٹل. نہیں, آج ملے ہمارے وزیر خارجہ سے کانفرنس جاری سر. ہم تو اب روس جا کے دکھائے نا, چین جا کے دکھائے نا, ایران جا کے دکھائے نا, خود امریکہ جا کے بلنکن کے ساتھ ملاقات کر کے دکھائے. نہیں ہے گئے تو پھر تیری پز میں خیال خسرت دنیا, اللہ کا خسرت دنیا والآخر, دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت. چلے آتے آتے ڈوب چلا میں خانہ پہ. دیکھیں میری بات سنیں, پاکستان میں ایک بات یاد رکھیں, جس دن اس ملک کا مقدر اس دن سنرے گا جس دن کوئی شخص اصولوں کی سیاست کرنے کے لیے کھڑا ہوگا اور پھر کہے گا اگر مجھے موت تک بھی اقتدار نہ ملے تو میں نہیں لوں گا. جس دن کو کمپرومائز کرنے آئے گا. یہ بریڈ کہاں سے آئے گی؟ یہ نہیں ہو نو. اچھا, برنی سینڈرز امریکہ میں یہ بریڈ مل گئی نا, ہارتا چلا. اسلام میں تو اصول میں تصور یہ ہوتا ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. ایک دن لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک تھا یہ تھے اور کچھ نہیں کہتے ضرور ہیں, اور ایک وقت آ جاتا ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا دنیا میں, خیر سے انسانیت خالی ہے. ایک آپ خود سوچیں, ہر طرح کا کمپرومائز کیا ہے افغانستان میں لوگوں نے سوائے تحریک طالبان نے. آج کس کے ہاتھ میں وکٹری؟ ان کے ہاتھ میں وکٹری. طاقت, قوت, ٹیکنالوجی, سیاست, دھونس, دھاندلی, کیا کچھ نہیں ہوا. کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو جہاں پر آیا کرتے تھے کہ ہم پوری دنیا, آپ مجھے خود سوچیں, پوری دنیا کے 230 ملک ایک حکومت کو ایکسپٹ کرتے ہوں اور اس حکومت کی اوقات دنیا کے اندر یہ ہو کہ آج وہ کسی جگہ جا کے دورہ نہیں کر پا رہی. کہاں جا رہا ہے اشرف غنی؟ کہاں جا رہا ہے اس کا وزیر خارجہ؟ اعزاز سید کو انٹرویو دے کر چپ ہو جاتے ہیں. یہ اوقات رہ گئی ہے ٹوٹل. نہیں, آج ملے ہمارے وزیر خارجہ سے کانفرنس جاری. سر ہم تو اب روس جا کے دکھائے نا, چین جا کے دکھائے نا, ایران جا کے دکھائے نا, خود امریکہ جا کے بلنکن کے ساتھ ملاقات کر کے دکھائے. نہیں ہے گئے تو پھر تیری پز میں خیال خسرت دنیا, اللہ کا خسرت دنیا والآخر, دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت. چلے جی, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور معاملات کس رخ پہ جا کے جو ہے وہ سیٹل ہوتے ہیں. پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.